بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم۔ 12 دسمبر 2018 کو تقریباً رات کے 1 بجے میں اپنے گھر سے عراق کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ میری فیملی میرے ہمراہ تھی جو مجھے الوداع کہنے کے لیے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک تشریف لائی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس سفر پر جا رہا ہوں اور اتنے عظیم ہستیوں کے دربار پر حاضری دینے کا شرف نصیب ہوگا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور پورے راستے میں تصور کرتا رہا کہ میں بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، وہاں پر موجود عظیم بزرگوں کے مزار پر باادب کھڑے ہو کر حاضری دے رہا ہوں، وہاں کی یونیورسٹی کا دورہ کر رہا ہوں، وہاں کے اساتذہ سے مل کر عربی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایئرپورٹ آ گیا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ چونکہ یہ میرا پہلا سفر نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی میں 2 سفر کر چکا تھا، ایک جرمنی کا اور دوسرا عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا، لہذا اس بنا پر مجھے ایئرپورٹ کے سارے معاملات سے آگاہی تھی۔ اور میرے رفیق سفر جناب علامہ اسد صاحب کچھ ہی دیر میں تشریف لے آئے اور کچھ دیر کے بعد ہی اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کر ایئرپورٹ کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ بورڈنگ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ویٹنگ روم میں اپنی فلائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا۔ 7:30 بجے ہماری فلائٹ کی ٹائمنگ تھی، لہذا فکس 7:30 بجے گلف ایئر لائن ہم سب کو لے کر خیر و عافیت کے ساتھ پرواز کر گئی۔ غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم۔ اس ایئر لائن سے ہم پہلے بحرین پہنچے، مجھے پھر شرف دے میرے میٹھے مرشد، مجھے پھر شرف دے۔ پھر وہاں سے 2 گھنٹے کے بعد دوسری گلف ایئر لائن میں عراق کے شہر نجف کے لیے روانہ ہوا۔ پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا۔ 3 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کے بعد ہم نجف ایئرپورٹ پر اترے اور عراق جس افسوسناک جنگ میں مبتلا رہا اس کی وجہ کر نجف ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے قبل کئی جگہ تلاشی دینی پڑی۔ کوٹ اور ٹوپی تک اتار کر تلاشی لی گئی، یہاں تک کہ پاؤں سے جوتے بھی اتروا دیے گئے۔ میری پیر و مرشد تیرا ذکر آٹھوں۔ بہرحال سارے معاملات کو طے کر کے نجف ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ پر گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی، اس میں بیٹھ کر کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک خاصی کشادہ اور صاف ستھری سڑک کربلا جاتی تھی جس کے دونوں طرف حد نظر دق و دق صحرا اور ریگستان نظر آ رہے تھے۔ بیچ بیچ میں کہیں اونٹوں کے قافلے ماہو سفر دکھائی دیے جنہوں نے صدیوں پرانے قافلے کی یاد تازہ کر دی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں سفر کر کے کربلا معلیٰ پہنچے۔ اب کربلا تو ایک بارونق شہر ہے، وہاں پہنچ کر اس صحرائے کربلا کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال گاڑی سے ہمیں اتار کر ہائی ایکس میں بٹھا دیا گیا کیونکہ بڑی گاڑی کا اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ ہمارا سامان ایک ایسی گاڑی میں رکھ دیا گیا جس کو ایک بندہ کھینچ کر چلاتا تھا، یعنی کسی جانور کے ذریعے اس کو کھینچا نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو کوئی ایک شخص چلایا کرتا تھا۔ کربلا معلیٰ میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے اس ہوٹل کا نام الصبا تھا۔ اس ہوٹل میں جا کر اپنے کمرے کی چابی لی جو کہ ایک کارڈ کی صورت میں تھی اور لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے تک پہنچ گئے۔ کارڈ کو جب دروازے کے لاک پر لگایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بہرحال ہم اندر داخل ہوئے اور لائٹ آن کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ لائٹ آن کرنے کے لیے بھی اسی کارڈ کی ضرورت پڑے گی، لہذا اس کارڈ کو ایک سوئچ پر لگانے سے لائٹ آن ہو جاتی ہے، لہذا ہم نے لگا دیا تو لائٹ آن ہو گئی، اور جب نکال دیا جائے تو 1 منٹ بعد وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے۔
سامان وغیرہ رکھنے کے بعد میں نے جب کمرے کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ سامنے ایک الماری ہے، اس کو کھول کر دیکھا تو ایک جائے نماز رکھی تھی، اور سامنے ایک شوکیس تھی، اس کا دراز جب کھولا تو دیکھا کہ دراز میں شیعوں کی تسبیح اور مٹی کا ڈھیلا جس کو وہ لوگ سجدے کی جگہ رکھتے تھے وہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر حاضری کا طریقہ، وہاں پر سلام کرنے کا طریقہ اور وہاں پر مانگنے والی دعائیں جو کہ ایک عربی کتاب تھی اور کسی شیعہ کی لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً مغرب کا وقت ہونے لگا تھا، کچھ ہی دیر باقی تھی، ہم نے عصر کی نماز ادا کی، کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم آرام کرنے لگے، لیکن آرام سے پہلے ہم نے کچھ کھانا تناول کیا اور تھوڑا آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور پھر رات کے تقریباً 10 بجے دوبارہ اٹھے اور پھر تیاری ہوئی نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے ہم وہاں سے نکل پڑے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ باتیں ہوں گی کہ کس طرح ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد اور کون کون سے مزارات پر گئے، کس طرح سے وہ دن گزرا، بقیہ دن گزرا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر سفر غوث اعظم بغداد کا، پھر سفر